رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, آپ کی معاشی ٹیم ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں, عوام پہ بوجھ بھی پڑا ہے, لیکن یہ فیصلے ضروری تھے کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں اور آئی ایم ایف پروگرام بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے, اور آئی ایم ایف پروگرام اب بحال بھی ہو گیا, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کل بھی یہ کہہ رہی تھی کہ قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے اور عوام پہ بوجھ نہیں بڑھنا چاہیے, تو کیا آپ اپنی نائب صدر کو ہی کنونس نہیں کر سکیں تو پھر عوام کو کیسے اس بات پہ کنونس کریں گے کہ جو فیصلے لیے ہیں وہ مجبوری میں لیے ہیں اور لینا ضروری تھے؟ دیکھیں, مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی ہے اور انہوں نے درست بات کی ہے, اور یہ بات تو وزیر اعظم بھی کرتے ہیں. وزیر اعظم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بڑے اچھے فیصلے ہیں اور میں فیصلوں کی جو ہے وہ تائید کرتا ہوں, بلکہ یہ فیصلے جو ہے اور پچھلی حکومت نے یہ کنڈیشن جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے کی تھی, اور یہ ہمیں مجبوری میں یہ فیصلے جو ہے وہ ہمیں لینے پڑ رہے ہیں, اور ان فیصلوں کو نہ لینے کے جو کنسیکوینسز ہیں ان کے پیش نظر جو ہے وہ ہمیں یہ فیصلے جو ہے وہ کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن ہم ان فیصلوں سے قطعی طور پہ متفق نہیں ہیں, اور وزیر اعظم نے بھی یہ بات کہی اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے تو دل پہ پتھر رکھ کے جو ہے یہ فیصلے جو ہے وہ ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں, اور ان فیصلوں کے ایسے فیصلوں کے جس سے غریب آدمی جو ہے اس کا چولہا جو ہے وہ جلنا مشکل ہو جائے, جس کا غریب آدمی کا گزارا مشکل ہو جائے, ان فیصلوں کو کون خوشی سے لے سکتا ہے یا ان فیصلوں کی کون جو ہے وہ حمایت یا تائید کر سکتا ہے؟ ہاں, ایک مجبوری ہے اور اس مجبوری کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. رانا صاحب, شہباز شریف صاحب ہو یا آپ کی معاشی ٹیم ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, ہمیں بجلی کی قیمت بڑھانی پڑے گی, ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی. مفتاح اسماعیل صاحب تو اس حد تک کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سبسڈی دیں اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا. مریم نواز صاحبہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں, وہ مطالبہ کر رہی ہیں حکومت سے کہ آپ قیمتیں کم کریں. وہ کہہ رہی ہیں حکومت سے میں ڈیمانڈ کروں گی کہ قیمتیں کم کریں. وہ اس کو ایز اے چوائس نہیں دیکھ رہی ہیں, وہ تو اس کو ایز این آپشن دیکھ رہی ہیں. دیکھیں, ہر کسی کی یہ خواہش ہے, ہر کسی کا یہ مطالبہ ہے, اور حکومت یا معاشی ٹیم جس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ معاشی ٹیم جو ہے وہ یہی مطالبہ آئی ایم ایف سے کرتی رہی ہے. آئی ایم ایف کے سامنے یہ شرائط رکھی جاتی رہی ہیں, ان کے ساتھ یہ گفتگو ہوتی رہی ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں, ہمیں یہ سبسڈی دینے دیں. اس سبسڈی کے نہ دینے سے غریب آدمی, عام آدمی جو ہے اس کے اوپر بڑا ناقابل برداشت جو ہے وہ بوجھ پڑے گا. ہم یہی پیسے جو ہے وہ کسی اور جگہ سے جو ہے ہم ان کو جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں, اور آپ کی جو شرط ہے کہ جی اتنا جو ہے وہ ہونا چاہیے جو ہے وہ کلیکشن, تو وہ ہم پوری کر لیتے ہیں. لیکن آئی ایم ایف نے کہا کہ نہیں, یہ دیکھیں ہمیں نہیں اس بات سے کوئی غرض کہ وزیر اعظم کا نام کیا ہے یا معاشی ٹیم جو ہے وہ کس کے متحد ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا معاہدہ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے, وزیر اعظم پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے, لہٰذا آپ کو اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا پڑے گا, اور آپ کو رانا صاحب کل بھی کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ حکومتی فیصلوں کو میں اون نہیں کرتی. آپ کی پوری قیادت, معاشی ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہو تو بھی ہم لوز ہونے دیں گے, ہمیں ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے. مریم صاحبہ ان فیصلوں کو اون نہیں کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ قیمت کم کریں. بہت فرق ہے جو اس وقت آپ کی معاشی ٹیم کی پوزیشن ہے اور جو مریم نواز صاحبہ کی پوزیشن ہے. معاشی ٹیم بھی اس بات میں دن رات کوشاں ہے کہ قیمتوں کو کم کیا جائے. نہیں, جو فیصلے آپ کی معاشی ٹیم کر رہی ہے, شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, ان کو اون کر رہی ہے کہ نہیں کر رہے آپ لوگ؟ آپ ان فیصلوں کو اون کر رہے ہیں نا؟ مریم صاحبہ نہیں کر رہی ہیں, کہہ رہی میں نہیں اون کرتی پارٹی کے ان فیصلوں سے, بلکہ وہ اسی لیے کہہ رہی ہیں کہ جو سرکاری عہدے ہیں, جو گورنمنٹ کے عہدے ہیں, ان کو پارٹی عہدوں سے الگ کر دیں آپ. نہیں شہزاد, اگر اون کرنے سے مراد آپ ان فیصلوں کی پسندیدگی یا ان کی حمایت جو ہے وہ لے رہے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں کرتا. یہ فیصلے جو ہیں یہ مجبوری ہے, اور یہ فیصلے جو ہیں یہ پچھلی حکومت نے اس ملک کا بٹھا بٹھایا, اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا, اور انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے یہ معاہدے کیے. ہم ان معاہدوں کو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تھے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ بہتر نیگوشیشن ہونی چاہیے تھی. لیکن رانا صاحب, کیونکہ مریم صاحبہ کا ایک اوبیسلی پارٹی میں ایک مقام ہے, اور پارٹی ان کو کیونکہ وہ کراؤڈ پولر ہیں, تو جب بھی جلسے ہوتے ہیں, جب بھی کیمپیننگ کرنی ہوتی ہے, تو مریم نواز ہی کا فیس ہے جو سامنے ہوتا ہے, وہ جا کے جلسے کرتی ہیں, کیمپین کرتی ہیں. لیکن کیا پارٹی کے اہم معاملات میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ہم نے سنوایا 2019 میں جب توسیع کا معاملہ تھا
خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا with no strings attached ہمیں توسیع کی حمایت کرنی ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں. پھر آپ کی پارٹی نے سینئر قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں پنجاب میں وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اس فیصلے سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو لا تعلق کیا. تو کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا معاملہ ہے یا پارٹی ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیتی, اعتماد میں نہیں لیتی ہے؟ نہیں دیکھیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ کے معاملہ نہیں ہے. دیکھیں ہر جگہ پہ لوگوں میں ذمہ داریاں جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ سارے فیصلے جو ہے وہ کوئی ایک ہی آدمی بیٹھ کے یا ایک ہی ٹیم جو ہے وہ بیٹھ کے کرتی ہے. اگر انٹیریئر سے متعلقہ معاملات ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کے ساتھ ایک علیحدہ ٹیم ہے جس میں میں شامل ہوں, وہ دیکھتی ہے. اسی طرح سے جو معاشی ٹیم ہے, معاشی ٹیم جب بھی مذاکرات کرتی رہی IMF سے تو باقی لوگ تو کبھی شامل نہیں تھے, ہم بھی شامل نہیں تھے. اور ان سے جب کبھی بات ہوتی رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے, ہم اپنا کنسرن جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتے رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرح سے نہ کریں, یہ کرنے کے یہ جو ہے وہ ریپرکشنز ہوں گے, ایسا کرنے سے یہ جو ہے وہ ہمیں نقصان ہوگا. لیکن بہرحال وہ بھی ہمیں آگے سے مجبوری بتاتے رہے کہ یہ IMF بہت شکریہ.